بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 8، صفحہ نمبر 74۔ فتح خیبر، محرم سن 7 ہجری۔ خیبر کا نام تم پہلے بھی پڑھ چکے ہو۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 200 میل تھا۔ یہاں کھجوروں کے بہت سے باغ تھے، ہر قسم کی پیداوار ہوتی تھی۔ یہاں کی زمین گویا سونا اگلتی تھی۔ یہ یہودیوں کا گڑھ تھا اور اب اس کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی، کیونکہ جو یہودی مدینہ طیبہ سے اجڑے تھے اور اپنے ساتھ بہت کچھ دولت لے گئے تھے، وہ یہیں جا کر بسے تھے۔ یہاں یہودیوں کے 7 قلعے تھے، بہت مضبوط۔ سب سے بڑے قلعے کا نام قموس تھا۔ مراحب عرب کا مشہور پہلوان، جو 1000 سوار کی برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے میں رہتا تھا۔ ان قلعوں میں جو فوج رہتی تھی اس کی مجموعی تعداد 20,000 تھی۔ خیبر کے قریب عرب کا مشہور قبیلہ غطفان تھا، جس کی قوت اور بہادری کا لوہا سارا عرب مانتا تھا۔ خیبر کے یہود اور غطفان ایک دوسرے کے دوست تھے۔ اسی طرح اور قبیلے بھی آپس میں دوستی کا معاہدہ کیے ہوئے تھے، اور اسلام دشمنی نے ان کے ایکے کو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس ہوئے تو معلوم ہوا کہ خیبر کے یہود اور غطفان وغیرہ مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر چکے ہیں اور کچھ چھیڑ چھاڑ شروع بھی کر دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جانبازوں کو جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی، تیاری کا حکم دیا اور خیبر پہنچ گئے۔ یہودیوں نے کچھ مقابلہ کیا، پھر قلعہ بند ہو گئے۔ رفتہ رفتہ تمام قلعے فتح کر لیے گئے، صرف قلعہ قموس باقی رہ گیا، جو سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا۔ تقریباً 2 ہفتہ محاصرہ رہا، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک روز شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سویرے اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا۔ صحابہ کے لیے یہ رات بڑی امیدوں کی رات تھی۔ وہ منتظر تھے کہ فخر کا یہ تاج کس کو پہنایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ لوگوں کو خیال بھی نہ تھا کہ یہ سعادت ان کا حصہ ہوگی۔ صبح کے وقت صحابہ حیران رہ گئے جب زبان رسالت سے یہ الفاظ صادر ہوئے، علی کہاں ہیں؟ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت علی حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دہن مبارک کا لعاب آنکھوں کو لگایا۔ خدا کے حکم سے لعاب لگاتے ہی درد ہوا ہو گیا۔ آنکھیں سچے موتیوں کی طرح چمکنے لگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لیتے ہوئے جھنڈا ہاتھ میں لیا
اور دریافت کیا کہ یہود کو لڑ کر مسلمان بنا لوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اسلام پیش کرو، اگر ایک شخص بھی تمہارے سمجھانے سے اسلام لے آئے تو بہت بڑی دولت ہے۔ مسلمان زبردستی نہیں بنایا جاتا، مگر یہود اسلام قبول کرنے کے لیے کب تیار ہو سکتے تھے۔ لڑائی ہوئی۔ وہ مشہور بہادر مرحب جس کا رعب سارے عرب پر تھا، اکڑ فوں کرتا ہوا سامنے آیا، مگر شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر لڑائی کی گھنگھور گھٹائیں دونوں طرف سے امٹ پڑیں، لیکن یہودی فوجوں کے کالے بادل تھوڑی ہی دیر میں چھٹ گئے۔ اب میدان مسلمانوں کے لیے صاف تھا۔ یہود نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ اس قلعے پر 20 دن تک محاصرہ رہا۔ ان معرکوں میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 صحابی شہید ہوئے۔ یہود نے درخواست کی کہ ان کو خیبر سے نہ نکالا جائے، ان کی زمینیں انہی کے پاس رہیں، وہ پیداوار کا آدھا حصہ ادا کرتے رہیں گے۔ یہود وہاں کے پرانے رہنے والے تھے، وہاں کے کسان تھے، زمینوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست اس شرط پر منظور فرما لی کہ مسلمان جب ضرورت سمجھیں گے ان کو نکال دیں گے۔ فصل تیار ہوتی اور بٹائی کا وقت آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو خیبر بھیجتے تھے۔ حضرت عبداللہ بالکل برابر تقسیم کرتے، پھر فرماتے کہ ان میں سے جو چاہو لے لو۔ یہودی اس انصاف کو دیکھتے تو کہتے کہ زمین و آسمان ایسے ہی انصاف سے قائم ہیں۔ ادائے عمرہ گزشتہ سال صلح حدیبیہ کے وقت طے ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اگلے سال آئیں گے اور مکہ معظمہ میں 3 روز قیام کریں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بیعت رضوان میں حاضر تھے، ذی قعدہ کی شروع تاریخوں میں روانہ ہوئے۔ قاعدہ کے مطابق لبیک کہتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور عمرہ ادا کیا۔ مکہ کے مشرق پہاڑوں پر چلے گئے اور وہیں سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھتے رہے۔ تیسرے روز کہلا بھیجا کہ معاہدہ کے مطابق مکہ خالی کر دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا اور مکہ معظمہ سے واپس ہو کر بخیریت مدینہ طیبہ پہنچے۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ سوالات: نمبر 1، خیبر مدینہ سے کتنی دور ہے؟ نمبر 2، اس کا علاقہ کس قسم کا ہے اور وہ کن لوگوں کا مرکز تھا؟
نمبر 3، خیبر کے یہود کے پاس کتنی فوج تھی؟ نمبر 4، ان کے کتنے قلعے تھے؟ نمبر 5، سب سے بڑے بہادر اور سب سے بڑے قلعے کا نام کیا تھا؟ نمبر 6، اس قلعہ کو کس نے فتح کیا؟ نمبر 7، اس بہادر کو کس نے قتل کیا؟